ایک اور آڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. مرشد بڑے غصے میں. میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی اور بھی آڈیوز ہیں. بشرا بی بی بہت اریٹیٹڈ فیل کر رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ تصویریں کیوں کھینچی گئی ہیں. آپ لوگوں نے تو حلال کام کیا ہوا نا, تو پھر اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ کیوں اتنے تپے میں پورے دھرنے میں سے اگر کوئی چیز عمران خان صاحب کی فیور میں نکلی تو یہ نکاح ہی نکلا ہے. تو جب وہاں پہ لوگ بیچارے جو ہے وہ سردی میں ٹھٹر رہے تھے, وہ پیچھے بیٹھ کے نکاح کر رہے تھے. سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں رول آف لا کانفرنس سے خطاب کیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ایک اور آڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور یہ آڈیوز کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب پچھلی دفعہ ایک آڈیو سامنے آئی تھی جو مبینہ طور پہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری صاحب کی تھی, تو میں نے اس وقت آپ کو یہ بات کہی تھی کہ میری اطلاع کے مطابق اور بھی آڈیوز ہیں, اور میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی اور بھی آڈیوز ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی اور بھی آڈیوز ہیں. تو ایک اور آڈیو جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے, اور اس آڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک نیا اینگل ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ توشہ خانہ کے جو تحائف تھے ان کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا تھا. اور اس مرتبہ لاسٹ ٹائم جب وہ آڈیو آئی تھی تو اس کے اندر تو زلفی بخاری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے جو ہے وہ آڈیو لگی ہوئی ہے. لیکن اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ جو دوسری سائڈ پہ شخص ہے اس کا نام ہے انعام خان, اور یہ انعام خان جو ہے بیسیکلی بنی گانا کا کیئر ٹیکر ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہے, ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو یہ بشرا بی بی سے مبینہ طور پہ گفتگو کر رہا ہے, لیکن اب مجھے پتہ نہیں مبینہ کا بھی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ انعام خان نے اس آڈیو کی تصدیق بھی کر دی ہے. اس نے کہا ہے جی یہ میری ہی آواز ہے, میری ہی بشرا بی بی سے بات ہو رہی تھی اور یہ آڈیو جو ہے وہ بالکل جینون ہے, یہ میری آڈیو ہے. تو آڈیو کے اندر کیا ہے میرے خیال میں پہلے آپ سن لیجئے, اس کے بعد میں مزید اس پہ گفتگو کرتا ہوں. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں, آپ نے انور کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا. تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے, جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے. صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں کہا تھا بیبی, میں نے نہیں کہا تھا. انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی ہے. نہیں بیبی بالکل بھی نہیں, اس طرح نہیں. آپ ہولڈ کریں. جی آپ نے انعام کو بھیجی؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہیں بھیجی. نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے کہا نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا. تصویریں کھینچنے کو انعام نے کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی. گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے. گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو. وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں, اس نے تصویریں نہیں کھینچی. آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیوی مجھے تو نہیں, مجھے تصویریں ہیں کہ یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اندر دے رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ بیوی کو دے دیں, وہ جانے ان کا کام. کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کو؟ نہیں کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے, سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ جناب آڈیو کی گفتگو آپ نے سنی, اس میں وہ یہ کیا فرما رہی ہیں میں اس کو ذرا ساتھ. جی ہیلو السلام علیکم. بشرا بی بی مبینہ طور پہ کہتی ہیں جی وعلیکم السلام. یہ جو توشہ خانہ سے تصویریں آئی تھیں آپ نے اسفر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا. یہ بشرا بی بی کہتی ہیں جی تو کیوں کھینچی تھیں تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آئے اس کی تصویریں تو نہیں کھینچتے, گھر سے باہر جو جائے اس کی تصویریں کھینچنی چاہیے. وہ میرے پاس آ رہی تھی, ان کی کیوں تصویریں کھینچی گئی؟ سو بشرا بی بی بہت اریٹیٹڈ فیل کر رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ تصویریں کیوں کھینچی گئی ہیں. اب مجھے جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ بھائی آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ مطلب اگر آپ کچھ چھپا نہیں رہے, اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کھینچتی نہیں تصویریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگوں نے تو حلال کام کیا ہوا ہے نا, آپ لوگوں نے تو لیگل جینون کام کیا ہوا ہے, تو پھر اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ کیوں اتنے تپے میں کہ جناب اس کی تصویریں کیوں کھینچی ہوئی ہیں؟ آگے وہ انعام جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں کہا, مجھے نہیں معلوم. تو بشرا بی بی کہتی ہیں جی وہ کہہ رہا ہے انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی ہیں. تو انعام نے کہا نہیں بالکل بھی اس طرح نہیں ہے. تو بشرا بی بی کہتی ہیں آپ ہولڈ کریں, اور اس دوران پھر وہ کسی دوسرے شخص کو بلاتی ہیں اور ان سے سوال کرتی ہیں کہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے انعام کو بھیجی ہیں تصویریں؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں بھیجی.
تو انعام کہتا ہے جی بھیجی ہیں لیکن میں نے نہیں کہا تھا بھیجنے کو. اب وہ بشرا بی بی کو بات کی سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا نہیں تھا اس کو بھیجنے کو تصویریں, اس نے مجھے بھیج دی ہیں, لیکن پھر بھی کھینچ کے بھیج دی ہیں. اب ظاہری بات ہے واٹس ایپ کے اوپر اگر آپ کو کوئی میسج بھیج دے تو آپ اس کو پہلے روک تو نہیں سکتے نا, جب تک میسج آ نہیں جاتا پھر بے شک آپ اس کو بلاک کرتے ہیں, لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ اگر کوئی چیز آپ کو بھیج دی جائے تو وہ بیچارہ بھی یہاں پہ یہی چیخیں مار رہا ہے کہ بھائی میں نے مانگی نہیں تھی, اس نے خود ہی بھیج دی مجھے تصویریں. تو بشرا بی بی آگے وہ دوسرے بندے کو کہتی ہیں کہ جی کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے کو؟ تو اس نے کہا, بشرا بی بی کہتی ہیں کس نے, کیوں, گھر کے اندر والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی, گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے, گھر کے اندر جو آ گئی ہیں اس کی کون کھینچتا ہے. تو دوسرا شخص جو ہے وہ کوئی جواب دیتا ہے لیکن وہ آڈیبل نہیں ہے, کلیئرلی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس پہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس پہ سوری وغیرہ کرتا ہے. بشرا بی بی کہتی ہے سوری کا کیا مطلب ہے, آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اس گھر کو, ایم ایس ہم پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کر کے چیزیں بھیج رہا ہے, اس نے تصویریں نہیں کھینچی, آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے. تو اس کے بعد بشرا بی بی انعام سے کہتی ہیں اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ تو وہ انعام جو ہے وہ کہتا ہے جی بی بی مجھے تو کچھ نہیں, بس ایک چیز آئی ہے, اس نے تصویریں بھیجی ہیں, میں نے اس سے کہا آپ بی بی کو دے دیں, وہ جانے اس کا کام جانے. تو بشرا بی بی نے کہا یہ کیا آپ لوگوں کا تو کیا ہے؟ تو انعام کہتا ہے جی بی بی ہم نے ان کی تصویروں کا کیا کرنا ہے. تو بشرا بی بی کہتی ہیں کیا کرنا ہے, آج کے بعد تم گھر کے اندر نہیں آؤ گے, سمجھ لگی ہے تمہیں, یہ تصویریں لے کر وہیں بیٹھے رہو جہاں بیٹھے ہو. تو انعام بیچارہ آگے سے کہتا ہے جی ٹھیک ہے. تو مطلب اس پہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ مرشد بڑے غصے میں ہے, بہت زیادہ مرشد کو جو ہے وہ غصہ چڑھا ہے اس بات کے اوپر کہ تصویریں کیوں کھینچی گئی ہیں. اور زلفی بخاری صاحب کے مرشد ہیں اور آبویسلی کیونکہ وہ لیجڈلی ان کو اس طرح کہہ رہے ہیں تو ان کو غصہ اس بات کا چڑھا ہے. تو وہ سوال بار بار وہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب آئی پریٹی شیور آپ لوگوں کے گھروں کے اندر بھی باہر سے گفٹس آتے ہوں گے, چیزیں آتی ہوں گی, ڈانٹتا ڈھونڈتا کون ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی تصویریں کیوں, یہ تصویریں کس نے کھینچ لی ہیں, کیا ہے, انلیس اور انٹل آپ کو اس بات کا ڈر ہو کہ یہ تصویریں اگر کہیں لیک کر گئیں, جو کہ ایکچولی اب کر چکی ہیں, یہ تصویریں واقعی باہر آ چکی ہیں, لیک کر چکی ہوئی ہیں. اور عطا اللہ تارڑ نے ایکچولی جو آج پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ تصویریں بھی اس کے اندر شیئر ہوئی ہیں. تو اگر تصویریں جو ہے وہ اس کے اوپر اتنی غصے والی بات, مجھے صرف بار بار یہ شک پڑ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جس طریقے سے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. کیونکہ اب اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کی ہینڈلنگ میں صرف عمران خان صاحب خود اس میں ملوث نہیں تھے, بلکہ اس سارے نیکسس کے اندر جو ہے وہ فرح گوگی کا نام بھی آتا ہے, بشرا بی بی کا نام بھی آتا ہے, زلفی بخاری کا نام بھی آتا ہے, اور لوگوں کے بھی اور بھی اس کے اندر سارے معاملے کے اندر کیریکٹرز ہیں. اور اس میں سے جس دکاندار کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی اس دکاندار کو ہم نے بیچی تھی تو وہ دکاندار تو مکر چکا ہے, تو وہاں پہ جو رستہ آپ نے ڈھونڈا ہوا تھا وہ رستہ تو اب کٹ گیا ہے. تو اس لیے یہ جو مبینہ آڈیو ہے یہ اور بھی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. اچھا, پھر ساتھ ہی جو ایک سابقہ اہلیہ ہیں ریحام خان صاحبہ, ان کا بھی ایک انٹرویو سامنے آ گیا ہے اور وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے. اس میں انہوں نے اس انٹرویو کے اندر کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ سوال ان سے ایکچولی ہوا کہ جو آپ کا نکاح ہوا اس کو بھی چھپایا گیا, اس کے بارے میں بتائیں, نکاح کے بارے میں جو عمران خان صاحب سے ان کا نکاح ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جھوٹ پکڑا گیا ہے. اگر صادق امین کا یہ مطلب ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ نہیں بول رہا. انہوں نے کہا جی نکاح ہوا 31 اکتوبر 2014 کو. اچھا, 31 اکتوبر 2014 کو ریحام خان صاحبہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ نکاح ہوا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 31 اکتوبر 2014 کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب دھرنا چل رہا تھا 2014 کے اندر, دھرنا جو ہے وہ 14 اگست سے یہاں سے لانگ مارچ شروع ہوا تھا 14 اگست 2014 کو, اور اسلام آباد پہنچا تھا, اور وہاں پہ جا کے پھر عمران خان صاحب نے دھرنا دے دیا تھا, اور پھر یہ دھرنا دسمبر تک چلا تھا. تو جب وہاں پہ لوگ بیچارے جو ہے وہ سردی میں ٹھٹر رہے تھے, لوگ آ کے وہاں پہ نئے پاکستان کے لیے نعرے مار رہے تھے, اور یہ وہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب بل پھاڑ رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے ہنڈی سے پیسے بھیجنے, بینکوں سے پیسے مت بھیجنا, اور لوگوں کو سول ڈس اوبیڈینس کا جو ہے وہ درس دے رہے تھے, اور لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے فلاں جگہ کے اندر گھس جانا ہے, جتھوں میں جانا, اکیلے مت جانا, اور وہاں پہ پولیس والوں کو بیٹھ کے جو ہے وہ تڑیاں لگا رہے تھے, دھمکیاں لگا رہے تھے. تو ریحام خان صاحبہ کے مطابق وہ پیچھے بیٹھ کے نکاح کر رہے تھے 31 اکتوبر 2014 کو. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نہیں مانا, یعنی عمران خان صاحب نے نہیں مانا, اور 2 مہینے جھوٹ بولتے رہے. نکاح کی مبالغہ آرائی کیسے ہو سکتی ہے, یا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ صرف میں ہی ایک فریق نہیں ہوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے مولوی صاحب کو بھی بتانا پڑے گا.
ہمارا نکاح گواہان کے ساتھ ہوا, قاضی صاحب نے پڑھایا, صرف میں ہی نہیں 3 اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. پوری کابینہ اور پورے اسلام آباد کو پتا تھا اگر صادق اور امین کا فیصلہ کرنا ہے تو ایک تو جھوٹ یہ ہوا. 31 اکتوبر کو نکاح ہوا اور اعلان 8 جنوری کو کیا گیا, 8 جنوری کو. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب اس وقت یہ سٹوری ایکچولی آئی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب نے جو ہے نا ایک ٹویٹ کیا تھا, دا نیوز آف مائی میرج از گریٹلی ایگزیجریٹڈ. مطلب انہوں نے انیشلی اس کو بھی ڈینائی کر دیا تھا, لیکن اس کے بعد آبویسلی جب بات کلیئر ہو گئی تو عمران خان صاحب کو گولڈن شیروانی کے اندر جو ہے وہ تصویریں کھچانی پڑ گئی تھی ریحام خان صاحبہ کے ساتھ. اور لوگوں نے اس وقت بھی کافی اس بات کا مذاق اڑایا تھا کہ پورے دھرنے میں سے اگر کوئی چیز عمران خان صاحب کی فیور میں نکلی تو یہ نکاح ہی نکلا ہے, اور تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ ہم نے تو کوئی حکومت الٹانی تھی اس وقت 2014 کے اندر, نواز شریف کو گھر بھیجنا تھا تو وہ تو ہوا نہیں, تو اور کچھ نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب کے لیے خوشی کی خبر یہی ہوئی کہ ان کا نکاح ہو گیا اس دوران. انہوں نے کہا کہ جی پھر ان سے دوبارہ سوال ہوا کہ دوبارہ نکاح کی تقریب ہوئی, اس وقت تو آپ کو بتایا گیا ہوگا. انہوں نے کہا دوبارہ بھی ایک دن پہلے مجھے بتایا گیا, بات ہر ہفتے پہ جا رہی تھی کہ اس ہفتے اعلان ہوگا, اس ہفتے ہوگا, وہ ہفتے کرتے کرتے گھر میں ایک مذاق بن گیا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پرسنل لائف کو لے کے کس حد تک جھوٹ بولتے رہے ہیں, میرا خیال میں کافی اس کے, اور آلریڈی ایک کیس جو ہے وہ تو اب عدالت کے اندر بھی جو ہے جو ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے ہے کہ کیا انہوں نے اس کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا اپنے نامینیشن پیپرز کے اندر, وہ کیس بھی آلریڈی فائل ہو چکا ہے. اچھا, یہ ریحام خان صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں نا, یہ ساری باتیں ویسے وہ اپنی کتاب کے اندر بھی لکھ چکی ہیں پہلے, یہ ایگزیکٹلی انہی ڈیٹوں کے حوالے سے پہلے بھی وہ ڈسکشن کر چکی ہیں. لیکن ان کا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جی ایک شخص اگر 62-63 کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا, تو ایک جھوٹ تو یہی لے لیں کہ جس کی میں خود گواہ ہوں کہ جس ڈیٹ پہ ہمارا ایکچولی نکاح ہوا تھا اس ڈیٹ پہ اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا, اور جھوٹ بولا گیا کہ جی ایکچولی نکاح دوبارہ ہوا ہے. اور یہ وہ تو یہ جو ایک آفیشیل نکاح اناؤنس کیا گیا تھا نا, اس کے بعد اس کی تصویریں وغیرہ بھی کھینچی تھیں. اس کے بعد جو دوسرا نکاح ہوا تھا, تیسرا نکاح جو ہوا تھا جو بشرا بی بی کے ساتھ ہوا تھا, اس کے اندر جو ہے وہ پھر زلفی بخاری اور اون چودھری بھی جو ہے میرا خیال میں شاید وہ بھی گواہان میں سے شامل تھے. اون چودھری کا تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بھی سائن کیا تھا اس کے اوپر. تو جو پرسنل لائف ہے اس کو عمران خان صاحب جو ہیں اس پہ کتنے جھوٹ بولتے رہے ہیں, یہ اس کی ایک اور ایگزامپل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں رول آف لا کانفرنس سے خطاب کیا. رول آف لا کانفرنس, یہ بھی ایک مذاق ہے. انہوں نے کہا اس ملک کی 75 سال کی جو زندگی ہے اس میں رول آف لا سب سے اہم سبجیکٹ ہے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون اس ملک کو دلدل سے نکالے گا تو وہ ہے رول آف لا. ملک میں سب سے زیادہ رول آف لا کی دھنجیاں پچھلے 8 ماہ میں اڑائی گئی ہیں, اور ہمارے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق بھی اسی عرصے کے دوران ہوا ہے. ملک کے قانون بدل دیے گئے, پہلے اسمبلی میں ایک سازش کے ذریعے رجیم چینج ہوا اور منڈی لگائی گئی, الیکشن نہیں آکشن کروائی گئی. ایسا تو شاید بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. اب یہاں سے جو پورشن آگے وہ بولنا شروع کر رہے ہیں, میں اپنے اگلے ویلاگ کے اندر اس پہ جنرل باجوہ کی جو سورس ہیں ان کا ایک بڑی اہم بریکنگ نیوز آپ کو میں دینے لگا ہوں. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نیب والے کہتے تھے کیسز پختہ ہیں لیکن ہمیں پیچھے سے اجازت نہیں ہے, اور پیچھے سے اجازت کون نہیں دیتا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب. جنرل باجوہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو کب دبانا اور کب چھوڑ دینا ہے. پرائم منسٹر بالکل بے بس بیٹھا تھا. یہاں ملک میں طاقت کی حکمرانی ہے, جہاں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں کوئی ترقی نہیں کر سکتا. میں نے زندگی کے 26 سال انصاف کی تحریک میں لگائے ہیں. سو بیسکلی انہوں نے پورا کا پورا بلیم جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر ڈالا ہے کہ جناب احتساب کا عمل جو ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا, یہ نہیں کرنے دیتے تھے. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کی وہ 4.25 سال کی حکومت کا ٹینیور اٹھا کے دیکھیں, مجال ہے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی اس دوران کبھی انہوں نے دیا کہ جناب میں احتساب کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن جنرل باجوہ جو ہے نا انہوں نے نیب کی ڈوریاں پکڑ کے رکھی ہوئی ہیں. ایک بھی بیان نہیں ہے, ایک بھی بیان نہیں ہے. اور سارا کا سارا جو ہے وہ یہی کہتے تھے, بلکہ وہ تو خود ہمیں بتایا کرتے تھے اس وقت کہ جناب نیب تو مکمل آزاد ہے, نیب کے اوپر تو ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں, نیب آزاد ہے. آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جناب نیب جو ہے وہ جکڑا گیا تھا, نیب پوری طرح جکڑ کے رکھا ہوا تھا, اور نیب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھا. جنرل باجوہ فیصلہ کرتے تھے کس کو, مطلب شاہد خاقان عباسی کو, خواجہ آصف کو, مفتاح اسماعیل کو, احسن اقبال کو, مریم نواز کو, نواز شریف کو کس طرح گرفتار کرنا ہے, یہ سارا فیصلہ وہ کہتے ہیں جی جنرل باجوہ جو ہے وہ کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جب میں حکومت میں تھا تو اس کی جدوجہد کرتا رہا, اور میں نے کہا کہ NRO نہیں دوں گا. میں کہتا تھا ان کو NRO دے کے غداری کروں گا, لیکن پہلے مشرف نے کیا اور اب جنرل باجوہ نے کیا. آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے. دیر آر نو ہولی کاؤز. یہ جو لوگ اپنے آپ کو قانون کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, ہمارے سامنے ملک کے اندر مذاق ہوتا ہے. اگر ہم رول آف لا کے لیے نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اچھا, بات ہو رہی ہے رول آف لا کی, اور گھڑی پہ جب سوال کرتے ہیں تو جناب سے جواب آتا ہے میری گھڑی میری مرضی.
کہ میں گھڑی کا جواب کیوں دوں؟ میری مرضی تھی، میں نے جہاں مرضی گھڑی کو بیچنا تھا میں بیچ دوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن جو کھاتے نکل رہے ہیں یہ، اچھا پھر بات یہ کرتے ہیں گاڑیوں کی کہ جی نواز شریف نے گاڑی لے لی، زرداری نے گاڑی لے لی، بالکل لی ہوگی، آپ اس پہ آئیڈینٹیفائی کریں، اگر انہوں نے غیر قانونی کام کیا تو ان کو بھی پکڑ لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پکڑیں ان کو بھی اٹھا کے بے شک اندر کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جناب توشہ خانہ سے جو چیزیں نکلی ہیں اس کے جو الزامات آپ کے اوپر آ رہے ہیں وہ میرے بھائی اب کروڑوں کے نہیں رہے ہوئے، وہ اربوں میں چلے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے وہ اربوں میں چلے گئے ہیں، یہاں پہ کہانی 3 4 5 ارب روپے کی آ رہی ہے کہ چیزیں ایکچولی اتنے کی تھیں، ان کو انڈر ویلیو کر کے جو ہے، جس طرح اکثر کسٹمز کے اندر ہوتا ہے، جو لوگ ایکچولی امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈیل کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا اس بات کا کہ جو انڈر انوائسنگ کس چیز کو کہتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ بھی ایک قسم کی انڈر انوائسنگ کروائی ہے الیجڈلی، جو ان کے اوپر الزام آ رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں، اور اگلی انشاءاللہ ویلاگ کے اندر جو ہے یہ جنرل باجوہ کے اوپر جو الزام انہوں نے لگایا ہے نیب کے حوالے سے، میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بریکنگ نیوز دوں گا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔